الدرس في بشرية الأنبياء والمرسلين والرد على المكذبين والمشركين سورة الصاد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي بشر مثلهم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الفصل تفسیر فرماتی ہیں کہ کافروں کو اس بات پہ تعجب اور انکار تھا کہ اللہ نے ایک بشر کو کیوں نبی بنا کے بھیجا. وقال الکافرون هذا ساحر کذاب. نعوذ باللہ. جو چیزیں دیکھتے معجزات تو کہتے یہ جادو ہے اور باقی نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اجعل الآلهة إلها واحدا أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو. اور یہ پیغمبر کہتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. انکر المشرکون ذلك قبحهم الله تعالی وتعجبوا من ترک الشرک باللہ فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادت الاوثان واشربته قلوبهم. چونکہ اب منکرین مشرکین نے نعوذ باللہ اس بات کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل فرمائیں. وتعجبوا من ترک الشرک باللہ اور اس بات پہ تعجب کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بتوں کی عبادت میں مشغول تھے اور مختلف خدا بنائے ہوئے تھے اور بتوں کی محبت ان کے دل میں داخل ہو چکی تھی اس لیے توحید ان کو ناگوار گزرتی تھی. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خلع ذلك من قلوبهم وافراد الاله بالوحدانیت اعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا. اب جب اللہ کے پیغمبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ سب معبودان باطلہ کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرو جو معبود برحق ہے اور یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو. ان کو یہ بات بڑی لگی تعجب کہ کیسے ہو سکتا ہے سارے کام ایک خدا کرتا ہے. وقالوا اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ساری کائنات کے کام ایک خدا کے ذمہ. وانطلق الملأ منهم ان کے جو سردار تھے وہ چل پڑے. وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وقبراؤهم
الملأ کئی جگہ قرآن میں نام آیا، یہ لفظ آیا ہے۔ ملأ کہتے ہیں سردار کو۔ ملأ کا معنی یعنی تملأ قلوب الناس، کے لوگوں کے دل ان کی دہشت سے، رعب سے، لباس سے بھر جاتے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ملأ۔ مراد یہ ہے کہ ان کے سردار، ان کے قائد، ان کے بڑے جو تھے کہنے لگے چلو بھی چلو بس، امشوا واصبروا علی حالتکم علی آلہتکم، کہ چلو اپنے دین پہ قائم رہو، اپنے خداؤں کی عبادت میں جمے رہو۔ ولا تستجیبوا لما يدعوكم الیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من التوحید، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں ان کی بات ہرگز نہ سنیں۔ وقولہ تعالی ان ھذا لشیء یراد، قال ابن جریر ان ھذا الذی يدعون الیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من التوحید لشیء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه۔ ابن جریر مفسر فرماتے ہیں کہ ان هذا لشيء يراد، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کر اصل میں چاہتے ہیں کہ انہیں بڑائی مل جائے، انہیں اب سرداری مل جائے، انہیں بڑا اونچا مقام مل جائے اور ہم سب ان کے تابع ہو جائیں۔ نہیں، ہم بالکل بات نہیں مانیں گے۔ ذکر سبب نزول هذه الآیات الکریمات، قال السدی ان ناسا من قریش اجتمعوا فیہم ابو جہل بن ہشام والعاص بن وائل والاسود بن المطلب والاسود ابن عبد یغوث فی نفر من مشیخت قریش فقال بعضهم لبعض۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کا شان نزول، سبب نزول کیا ہے، کس واقعے میں قرآن کی یہ آیات اتری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش کے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، ان میں ابو جہل بھی تھا، عاصی ابن وائل بھی تھا، اسود ابن المطلب، اسود ابن عبد یغوث، فی نفر من مشیخت قریش، اور بھی قریش کے بڑے بڑے تھے، یہ سب اکٹھے ہوئے۔ فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى ابی طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتؤيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه۔ اب کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو سب اکٹھے ہو کے چلتے ہیں ابی طالب کے پاس، اور ابی طالب کو جا کے کہتی ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتلائیں کہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، ہمارے خداؤں کی برائی نہ کریں، اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، ہم ان کا تعرض نہیں کریں گے۔ کہنے لگے کہ چلو ابی طالب سے ابھی فیصلہ کرا لیں، کیونکہ اگر ابی طالب مر گیا، بیمار ہے، اس کے مرنے کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو لوگ کہیں گے دیکھو جب تک بڑا زندہ تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب یہ بڑے بہادر بن گئے۔ فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذنهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا ابی طالب کے پاس جس کا نام مطلب تھا کہ اجازت لو حاضر ہونے کی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بڑے بڑے سردار تیری قوم کے آئے ہیں، یستاذنون علیک، اجازت چاہتے ہیں، تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ قال ادخلهم، ابی طالب نے کہا لے آؤ ان کو۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ابا طالب انت کبیرنا وسیدنا فانصفنا من ابن اخیک فمرہ فلیکف عن شتم آلہتنا وندعہ وإلہہ۔ آ کے کہنے لگے کہ ابی طالب تم ہمارے بڑے ہو، تم ہمارے سردار ہو، مہربانی کر کے انصاف کا فیصلہ کرو، اپنے بھائی کے بیٹے سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کی برائی نہ کریں، ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ قال بابا سیدی ابو طالب، ابو طالب نے بندہ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آئیں۔ فلما دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا ابن اخی هؤلاء مشیخت قومک وسراتهم وقد سألوك ان تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك
آپ جب تشریف لے آئے تو ابی طالب نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، دیکھو تیری قوم کے سب سردار آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، ان کو برا نہ کہو، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ حضور پاک نے جب سن لیا تو حضور نے فرمایا کہ یا امی افلا ادعوهم الى ما هو خير لهم قال واذا ما تدعوهم قال ادعوهم من يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں ان کو اس چیز کی دعوت نہ دوں جو بہتر ہے، جو خیر ہے ان کے اس شرک سے؟ اور آپ نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ کیا بات ہے، کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا ادعوهم من يتكلموا بكلمة، میں ان کو دعوت دیتا ہوں صرف ایک کلمے کی، اگر اس پر یہ ایمان لے آئیں تو سارا عرب ان کے تابع ہوگا اور اس کے بعد عجم پر بھی ان کی سرداری ہوگی۔ فقال ابو جہل لعنہ اللہ من بین القوم ما ہی وابی کا نوتین کہا واشن امثالہا۔ ابی جہل لعنت اللہ بول پڑا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس سے ہمیں عرب کی سرداری اور عجم کی سرداری ملتی ہے تو خدا کی قسم آپ بتائیں، ہم تو ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ قال تقولون لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا صرف یہ کلمہ توحید ہے، اقرار کرو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیں ایک جز کا ذکر ہوتا ہے، دوسرا جز چونکہ خود بخود معلوم ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب یہ نہیں ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر حضور پر ایمان نہ ہو تو جنت تو نہیں ملے گی، لیکن ایک جز کا ذکر کرنے کے بعد دوسری جز جو ہے خود بخود معلوم ہوتی ہے، اس لیے اختصار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اسی سے یاد رکھو کہ پوری دنیا کی سرداری ملنے کا حل یہ ہے کہ بندہ خالص توحید پہ آ جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا معنی امت کو سبق پڑھایا۔ 3 چیزیں بتائی ہیں حضور نے، اگر انسان ان پہ جم جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کہ صرف ایک ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے غیر سے مانگنا شرک ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد پکڑو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ مدد کرنے والے ہیں۔ فإذا توکلت فتوکل علی اللہ، اور جب بھروسہ کرنا ہو، اعتماد کرنا ہو تو اللہ پہ توکل کرو، کیوں؟ وہی ذات ہے جو ہمیشہ ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو حی ہے یا قیوم ہے۔ اگر بندوں پر توکل کرو گے، آج ہے کل مر گیا، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے حضور نے 3 جملوں میں سارا اسلام سمجھا دیا کہ اذا سألت، جب مانگنا ہو، جو چیز مانگنی ہو، مال ہے، اولاد ہے، نفع، جو چیز مانگنی، صرف سوال اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکم اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہارے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس کی مشکل کو حل کرتا ہوں۔ یہی حکم اللہ نے قرآن میں دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگوں مجھے پکارو۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی اسماء مبارکہ ہیں، ان سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا خالق، یا مالک، یا حنان، یا منان، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی اسماء سے اللہ کو پکارو، اور جب آدمی اخلاص نیت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سب کی فریاد سنتا ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے بندہ ہے، مومن ہے، صالح ہے، طالح ہے، فاسق ہے، سب کی پکار تو اللہ نے سننی ہے۔
اس لیے فرمایا کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ جب حضور نے توحید کا کلمہ پیش کیا، فنفروا وقالوا صلنا غیرہا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لو جئتمونی بالشمس حتی تضعوها فی یدی ما سألتکم غیرہا، فقاموا من عنده غضبا وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا۔ کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید کا کلمہ نہ کہو، اس کے علاوہ اور جو حکم دو ہم ماننے کے لیے تیار۔ توحید ایک ایسی ضرب ہے نا کافر کے لیے تو بالکل موت ہوتی ہے۔ میں کہ حضور اور جو چاہتے ہو نا ہم سے مانگو، باقی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا سنو، لو جئتمونی بالشمس، اگر تم سورج لے کر بھی میرے ہاتھ پہ رکھ دو، کیا مانا ساری دنیا کی شاہی مجھے دے دو، اس کے علاوہ میری دعوت ہی نہیں، میری تو دعوت ہی توحید ہے۔ مجھے تو اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ میں دنیا کو شرک سے اور کفر سے اور غیروں کی عبادت سے، غیروں کی بندگی سے چھڑا کے اللہ کی بندگی پہ لے آؤں۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کو ہم بھی گالیاں دیں گے اور آپ کے خدا کو بھی نعوذ باللہ ہم برا بھلا کہیں گے۔ اور کہنے لگے آپس میں چلو جی چھوڑو بس ان کی بات کو چھوڑو۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ کہنے لگے چلو اور اپنے دین پہ جمے رہو، اپنے خداؤں کی عبادت پہ ٹکے رہو، بالکل نہ سنے حضور محمد مصطفیٰ کی بات، کیونکہ جو باطل بھی ہے، جو بھی فرقے باطل ہیں، جب آدمی کسی باطل فرقے پہ دین پہ لگ جاتا ہے پھر اسی کو وہ دین سمجھتا ہے، یہی مصیبت ہوتی ہے، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَرَوَاهُ ابن جریر ابن ابی حاتم وابن جریر وزاد فلما خرجوا دعا رسول اللہ امه الى قوله لا الہ الا اللہ فابا وقال بل على دین الاشیاخ انک لا تهدی من احببت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کو بھی دعوت دی کہ میرے چاچا آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے آگے تیری بخشش کے لیے جھگڑے کرنے والا بن سکوں، ایک ہی دفعہ کلمہ۔ لیکن وہ کہنے لگا ابھی طالب کے نہیں، بل علی ملت الاشیاخ، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر دیا ابھی طالب نے، اور اسی طرح علی ملت عبد المطلب جو ہے اس کو موت آ گئی۔ حضور بڑے غمگین ہوئے، حضور بڑے اداس ہوئے کہ میرا چاچا ہے اور پھر محسن ہے اور ساری زندگی اس نے میرے ساتھ دیا ہے، محبت کی ہے اور میرے لیے جان قربان کی ہے، میرے لیے قریش سے ٹکر لی ہے، لیکن افسوس کہ وہ کفر پہ مر گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ صرف محبت کام نہیں آتی جب تک توحید نہ ہو، اگر محبت چھڑا سکتی تو ابو طالب ضرور جنت میں چلے جاتا، کیونکہ اس سے بڑی محبت تو کسی کو تھی نہیں۔ ابو طالب کا یہ عالم تھا کہ وہ سارے بیٹے جب آ جاتے رشتہ دار عزیز دسترخوان لگے ہو کہتے جب تک حضور نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں، اتنی محبت تھی اس کو محمد مصطفیٰ سے۔ اور آپ کتابیں دیکھیں، تاریخ دیکھیں، احوال دیکھیں کہ ابی طالب مجبور کرتے تھے کہ حضور بچپن میں میرے ساتھ بستر پہ سوئیں، اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن محبت کس کام آئی؟ جب عقیدہ نہیں تھا تو محبت کسی کام نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی محبت سے نہیں چھوٹ سکتا ہے کہ بس وہ جلوس نکال لے اور جھنڈیاں لگا لے اور محبت کے دعوے کرے اور انگوٹھے چوم لے، اس سے کچھ نہیں۔ اصل عقیدہ ہے، جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ اساس ہے، اس کے بعد محبت نفع دیتی ہے۔ جب تک عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، لاکھ محبت ہو، لاکھ ادب ہو، لاکھ تعظیم ہو، اس کا کوئی دھیلے کے لیے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اداس ہو کے نکلے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے قرآن اتارا، میرا مدنی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟
آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں. یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت مل جائے گی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے. نوح علیہ السلام نبی ہے، بیٹا کافر ہے. نوح علیہ السلام نبی ہے، بیوی کافر ہے. لوط علیہ السلام نبی ہے، بیوی کافر ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں انبیاء کا باپ ہے، باپ کافر ہے. اور فرعون خدائی کا دعوے دار ہے، بیوی مسلمان ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جدھر دلوں کو پھیر. اس لیے حضور دعا فرماتی تھی یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھ، ہمارے دلوں کو صحیح عقیدے پہ جما دے. فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. حضور نے فرمایا دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. جدھر چاہیں پھیر دیں، چاہے ہدایت دے دیں، چاہے گمراہ کر دیں. اس لیے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو انبیاء علماء کے ذمہ ہوتا ہے کہ دعوت دیتے رہیں، راستہ بتلاتے رہیں، راستہ دکھاتے رہیں، لیکن اس پہ چلانا جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ. وقال ابو جعفر بن جریر حدثنا ابو قریب وابن وکیع قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا الاعمش حدثنا عباد سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما مرض ابو طالب دخل علیہ رہط من قریش. جب ابو طالب بیمار ہوا تو کفار قریش کی ایک جماعت اس کے پاس آئی. فیہم ابو جہل فقالوا ان ابن اخیک یشتم آلہتنا ویفعل ویفعل ویقول. ابو جہل بھی تھا، کہنے لگا ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے نا ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی گالی نہیں دی، یاد رکھو. لیکن جب مشرک کو کہو کہ یہ دیوی دیوتا کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتا ہے دیکھو گالی ہے نا، کہتا ہے بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں. دیکھو جی یہ سنتے نہیں تو مقصد ہے کہ بہرے ہیں. اور دیکھو جی یہ دیکھتے نہیں ہیں، مطلب ہے کہ دیکھو کہہ رہے اندھے ہیں نا جی. یہ کہتے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، مانا بیکار ہوئے نا، تو گالی ہو گئی نا. ورنہ حضور پاک نے کبھی گالی نہیں دی. یاد رکھو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کبھی گالی نہیں نکلتی. حضور نے تو کبھی دشمنوں کو بھی گالی نہیں دی. حضور نے تو کبھی اپنی ذات کا بدلہ بھی نہیں لیا کسی سے. اگر کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی حضور نے معاف فرما دی. لوگوں نے کانٹے راستے میں بچھائے، حضور نے دعائیں دی. لوگوں نے پتھر مار کے سرکار دو جہاں کے قدموں کو زخمی کر دیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی دعا فرما رہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ پیغمبر کی شان کیا ہوتی، ان کو ہدایت دے دے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نا، جیسے آدمی کہتا ہے کہ بھی پیر ہیں، بزرگ ہیں، فوت ہو گئے، اگلے جہان میں چلے گئے، بھائی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ شور پکار نہیں کر سن سکتے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آج، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. اگر دیکھا پیر کی توہین کر رہا ہے کہ ہمارا پیر کچھ نہیں کر سکتا. بس یہ گالی ہے. ورنہ کون بے وقوف ہے کسی بزرگ کو گالی دے گا؟ بھلا کوئی احمق ہے دنیا میں اللہ کے ولی کو گالی دے؟ لیکن اچھا پھر ان سے کہو کہ بھائی اچھا تم ایک فیصلہ کرو کہ ایک اللہ کا ولی ہے، پیر ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، وہ درجات عالیہ کا مالک ہے، لیکن زندگی میں اگر بیمار ہو جائے تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، حکیم بلاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پیر پھر ڈاکٹر کا محتاج، کیا مطلب؟ دواؤں کا محتاج. اچھا پیر صاحب کو 4 دن کھانا نہ دے پتہ لگ جائے جناب، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج. اچھا اب اگر فوت ہو جائیں تو غسل کا محتاج، کفن کا محتاج. وہ کون کفن پہناتا ہے؟ ان کو غسل کون دیتا ہے؟ ایمان سے کہیں ان کا جنازہ کندھے پہ رکھ کے کون لے آتا ہے؟
ان کے جنازے کو آگے رکھ کے دعائے جنازہ کون پڑھتا ہے؟ اس کی قبر کون تیار کرتا ہے؟ قبر کے اندر کو ان کو کون اتارتا ہے؟ اس کی قبر پہ مٹی کون ڈالتا ہے؟ یہ سارے کام تو مرید کرتے ہیں، جب نیچے چلے جاتے ہیں تو اب مشکل کشا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی اللہ نے عقل دیا ہے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے؟ بھائی سارے کام ہم نے کیے، کفن ہم نے دیا، دفن ہم نے کیا، جنازہ ہم نے پڑھا، دعائیں ہم کر رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے قبر تک ہم لا رہے ہیں، قبر میں ہم پکڑ کے اتار رہے ہیں، یہ سارے کام تو بندے کر رہے ہیں، اور لیکن بعد میں مشکل کشا پیر ہو جاتا ہے۔ یہی بات جب سمجھاؤ نا جی تو مشرک کو گولی کی طرح لگتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ہاں وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اولیاء اللہ کا منکر ہے، یہ جی نبی کو ہی نہیں مانتے، یہ درود نہیں مانتے جی، یہ تو فاتحہ کے بھی منکر ہیں جناب، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، کس سے بناتے ہیں؟ نہ ایمان سے کہیں کہ سب سے بڑے وہابی تو نجدی ہوتے ہیں۔ آپ یہاں جو ہیں روزانہ نماز میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو اگر یہ نہیں مانتے تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ بھائی جب ان کو حضور سے محبت ہی نہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں استقبال رمضان کی توفیق دے، اور رمضان کے صیام و قیام کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کے وتر میں، اور ہر دعا درود پہ ختم ہوتی ہے وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ تو اگر نبی کو نہیں مانتے دعا کا کیا مطلب؟ ہر مسجد میں آپ چلے جائیں، مکے میں، مدینہ منورہ میں، یہ تو چونکہ حرم ہے نا، بڑا ہے نا، اس کے سینکڑوں دروازے ہیں، لیکن ہر مسجد کے اندر یا باہر باقاعدہ لکھا ہوگا کہ بھئی جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب باہر نکلو کیا پڑھو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ تو اگر یہ منکر ہیں تو کیا مطلب ہے اس بات؟ ان کے پاس الحمدللہ اقتدار ہے، قوت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ مدینے کے منکر ہوں تو یہ مدینے کا رستہ مشکل کر دیں، تاکہ پہلے جیسے 2 مہینے لگتے تھے اب بھی 2 مہینے لگے۔ یہ اتنی بہترین سڑکیں بنا ڈالیں، اور مدینہ منورہ کا حرم اتنا خوبصورت ہے کہ مکے کا حرم بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، یا جنہوں نے دیکھا ہے انصاف کریں، یعنی ہر چیز جو ہے، یعنی ایک ایک پتھر جو لگا ہے، ایک ایک بجلی جو لگی ہے، ایک ایک فانوس جو لگا ہے، ایک ایک لکڑی جو لگی ہے ان کے گنبدوں میں اور محرابوں میں، اینٹیک ہے، یعنی کسی دوسری جگہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی کہ آپ بازار میں خرید لیں۔ اور پتھروں کو اس انداز میں لگایا گیا ہے کہ یہ تو جو فن والے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ پتھر کی رگوں کو ملانا کہ رگ سے رگ ملتی جائے، یہ تو آپ 1000 پتھر تلاش کریں تو 4 ملیں گے۔ اتنا خوبصورت حرم۔ اچھا مکہ میں ایک حصے میں ایئر کنڈیشن ہے لیکن باقی میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے سارا حرم سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے۔ اچھا مکہ شریف میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بڑا پرابلم ہے، اسی لیے اب یہ حرم کی توسیع ہو رہی ہے نا الحمدللہ۔ اور مدینہ منورہ میں اگر اذان بھی ہو جائے آپ نیچے آئیں، گاڑی پارک کریں اور ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ میں شامل، نماز میں شامل ہوں، اور 1 گھنٹے میں صرف 1 ریال، یعنی اگر ایک آدمی آتا ہے مغرب کو وہ تراویح پڑھ کے بھی جائے کتنا دے دے گا؟ 3 ریال۔ گاڑی محفوظ ہے۔ اچھا جہاں پارکنگ ہے وہاں حمام ہے، وضو کریں، غسل کریں، تیار ہو کے اوپر آ جائیں۔
ان لوگوں کو محبت نہیں ہے. تم نے کبھی ماشاءاللہ 1.5 اینٹ کی مسجد بھی نہیں بنائی، تم عاشق رسول ہو. اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی جن لوگوں نے اچھا جہاں جہاں میرے نبی پاک گئے، حضور جیرانہ میں گئے، دیکھیں جا کے جیرانہ میں کیسی مسجد بنی ہے. سرکار دو عالم قباء میں گئے، جا کے دیکھیں کہ قباء کی مسجد کیسے بنی ہے. یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو پتھر لگایا جائے اس کا رنگ ایسا ہو معلوم ہو کہ 400 سال 1400 سال پرانی ہے، حالانکہ وہ تو ابھی بنائی گئی ہے. حضور پاک نے ذل حلیفہ سے بیر علی سے میقات جہاں ہے احرام بار ہے وہاں جا کے مسجد دیکھو. اسی طرح آپ جتنے مساجد ہیں، میقات کی مساجد ہیں، راستے میں مساجد ہیں، اور پھر مساجد میں اہتمام ہے. صرف یہ نہیں کہ مسجد بنا دی، نہیں، حمامات ہیں، اندر کارپیٹڈ مسجد ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ آگے نمازیں پڑھیں. یہ لوگ تو حضور کو نہیں مانتے، اور جو صرف 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیں وہ عاشق ہیں. یہ اب تمہارا فیصلہ ہے، خدا کو قیامت میں جواب دے دیں کہ سچ کون تھا اور جھوٹ کیا تھا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہم صلی علی محمد، درود پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حالانکہ حضور تو سید ہیں ساری قوم کے، لیکن درود جب حضور نے سکھایا تو ساتھ لفظ سیدنا نہیں لگایا. تو یہ کہتے ہیں جب حضور نے نہیں لگایا اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھا. یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو حضور کو سید مانتے ہی نہیں. ہو جی یہ تو مولانا نہیں کہتے، سیدنا نہیں کہتے، حبیبنا نہیں کہتے، شفیعنا نہیں کہتے. بات یہ نہیں، عقل کرو کہ اللہ کے نبی نے درود خود سکھلایا ہے یا بعد میں مولویوں نے بنایا ہے؟ اگر حضور نے سکھلایا ہے تو کون مائی کا لال ہے جو محمد مصطفیٰ کے لفظ پہ زیادتی کرے یا گھٹا دے؟ ویسے آپ لاکھ دفعہ کہیں گے سیدنا، حبیبنا، شفیعنا، قرۃ اعیننا. آپ ان کے خطبات میں پڑھیں گے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ کہتے ہیں تو یہ ایک محض عصبیت ہے، ایک تعصب ہے. اور انگریز نے ایسی تحریک پیدا کی کہ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے آپ کے ملک میں اس وقت ہند تھا، ہندوستان تھا، کوئی جھگڑا مجھے دکھا دیں کسی بات پہ جھگڑا ہو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انگریز کے آنے سے پہلے مجھے بتلائیں کہ کبھی 11ویں پہ جھگڑا ہوا ہو، کبھی میلاد پہ جھگڑا ہوا ہو، کبھی معراج پہ جھگڑا ہوا ہو، کبھی آمین زور سے اریستہ کہنے پہ جھگڑا ہوا ہو. سارے فتنے انہوں نے آ کے پیدا کیے، ہر قسم کے آدمی کو خرید کیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا. ورنہ ایک اصولی بات ہے کہ اصول دین سب ائمہ کے نزدیک ایک ہے، یاد رکھو. اب عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، حنفی بھی 4، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب 4 رکعت پڑھیں. کوئی ہے جو کہے کہ 5 رکعتیں؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت ہیں، تمام مذہب کے لوگ، تمام مسلک کے لوگ 2 پڑھیں گے، کبھی 3 نہیں ہو سکتی. ہاں جس مسئلے میں 2 حدیثیں آ گئیں، جہر بھی آ گیا، آہستہ بھی آ گیا، رفع یدین بھی آ گیا، نہ کرنا بھی آ گیا، بعض ائمہ نے اس حدیث کو لے لیا، بعض نے اس کو لے لیا، تو کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی لڑائی والے مسئلے ہی نہیں ہیں. اصول دین میں، عقائد میں، یا وہ بات جو حدیث محمد مصطفیٰ سے بالکل دلالت النص سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. میرا بھائی اجتہاد وہاں ہوتا ہے کہ ایک مجتہد یمن میں ہے، ایک کوفے میں بیٹھا، ایک کو حدیث ملی، ایک کو حدیث نہیں ملی.
ایک کو پہلی حدیث پہنچی ہے لیکن دوسری حدیث نہیں پہنچی، ایک کو پہلا عمل ملا ہے لیکن آخری عمل کا پتہ نہیں لگا، نہ اس وقت ٹیلی فون تھے کہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، نہ انٹرنیٹ تھا کہ جناب ویب سائٹ دیکھ لیں، وہ تو 6 مہینے پیدل چلتے تھے اور ایک حدیث لیتے تھے محمد مصطفیٰ، اور اس میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں روتے روتے کثرت بکا کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ ایک دن اپنے ساتھی کے ساتھ ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ سے جب گزرے تو فوراً سر جھکا لیا، تو جو سوار بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت آپ نے خیریت تو ہے کیوں سر جھکا ہے؟ فرمایا اتنا عرصہ قبل میں اسی جگہ سے گزرا تھا سواری پہ، یہاں ایک درخت ہوتا تھا بیری کا، تو میری پگڑی اٹک گئی تھی اور پگڑی میری گر گئی تھی، میں نے اسی ڈر سے سر نہیں، اس نے کہا جی یہاں تو کوئی درخت نہیں، حضرت یہاں تو کوئی درخت ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا پھر اونٹنی روک دو۔ کیا بات؟ انہوں نے کہا اب قریب کوئی بستی نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ کوئی بوڑھا آدمی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اگر یہاں درخت نہیں ہے اور میرے دماغ میں درخت ہے تو اس کا مطلب ہے میرا حافظہ جواب دے گیا، آج کے بعد میں حضور کی حدیث بیان نہیں کروں گا کہ میں غلطی کر جاؤں حضور کی حدیث کے بارے میں۔ بزرگوں کو بلایا گیا، بوڑھے بوڑھے لوگوں نے کہا جی ہاں یہاں درخت تھا، سڑک بنائی ہے تو ہم نے کاٹ دیا اس درخت کو، آپ ٹھیک کہتے ہیں یہاں درخت تھا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے حافظے کو محفوظ رکھا حضور کی حدیث کے لیے۔ وہاں تو اتنی احتیاط تھی کہ مجال ہے کہ ایک لفظ بھی آگے بڑھ جائے، اسی کو ہم نے بغض بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ تمام ائمہ اربعہ ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، یہ سب اہل حق ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ ان مسائل میں اختلاف ہے جو اجتہادی مسائل ہیں، ان مسائل میں اختلاف ہیں جو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں اختلاف ہیں جس میں اعلیٰ افضل غیر افضل کی بات ہے۔ ورنہ اگر اختلاف ہوتا یا ائمہ اپنا دین مناتے، ایک کہتا طواف کے 7 چکر ہیں، دوسرا کہتا نہیں 8 ہیں، تیسرا کہتا 6 ہیں، چوتھا کہتا 5 ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، کسی امام نے کہا کہ تم مروہ سے شروع کرو؟ ایک بات معلوم ہے، واضح ہے، اس میں جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے نبی نے صفا سے ابتدا کی اور مروہ پہ انتہا کی۔ کوئی امام آج تک کہتا ہے کہ آپ جناب 9 کو عرفات نہ جائیں، 9 ذی الحج کو، بلکہ 8 کو جائیں؟ کیوں؟ ایک واضح بات ہے، حضور 9 کو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم کا فعل موجود ہے، عمل موجود ہے، قول میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے نا، وہ اختلاف نہیں ہوتا، اس کے وجوہات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی فہم میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایک بات کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ حضور پاک نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ لا صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، فرمایا کہ صحابہ فوراً تیار ہو جاؤ، فوراً اپنے ہتھیار لے کر بنی قریظہ یہودیوں کا محاصرہ کر لو، اور عصر کی نماز نہیں ہوگی مگر بنی قریظہ میں ہوگی۔ اب جب صحابہ چلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نے کہا بھئی نماز تو پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی نہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا عصر کی نماز نہیں ہوگی مگر بنی قریظہ میں، ہم وہاں پہنچیں گے تو پڑھیں گے نا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندو، مانا یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ مانا تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز آئے تو چھوڑ دو۔ تو کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی،
کچھ صحابہ نے کہا بھی نہیں. حضور کے لفظ ہیں کہ لا صلاۃ الا فی بنی قریظہ، بنی قریظہ میں پڑھا، ہم تو وہی پڑھیں گے. کچھ صحابہ نے وہاں پڑھی، قصہ ختم ہوا، حضور کے سامنے دونوں آئے، یا رسول اللہ ہمارا تو اختلاف ہو گیا. انہوں نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے اور حضور کے فرمان کا مقصد ہے کہ جلدی پہنچو. ہم نے بنی کو آپ نے فرمایا کلاکم علی الحق، تم دونوں حق پہ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تم نے بھی ٹھیک ہے، تم بھی سچے ہو، تم بھی سچے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا. اب بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ اختلاف ہو گیا جی. تو اس لیے ہمیشہ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا وہ باعث اختلاف نظر آتی ہے. اختلاف نہیں ہوتا، ایک سوچ ہے، فہم ہے، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اسی طرح نماز ہے. ایک نماز کا اول وقت ہے کہ جب فجر ہو، صبح صادق ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، اب اذان کہہ دو اور نماز اندھیرے میں پڑھ لو. بالکل صحیح ہے، حدیث ہے، یہ اول وقت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز روشنی کر کے پڑھو، اسفروا بالفجر، کہ روشنی ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لو. وہ بھی حدیث مبارک ہے. بعض ائمہ اول وقت کو لے لیتی ہیں کہ بھئی انسان کی موت حیات کا کوئی پتہ نہیں، جب وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو، جلدی کرو، نماز ادا کرو نا. اور بعد ائمہ فرماتے ہیں یار جب دیر کرنے کی حدیث موجود ہے تو جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی جاگنے دو، آنے دو ذرا مسجد میں، مجمع زیادہ ہو جائے. دونوں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ جھگڑے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، ہم آگے مولویوں کو لڑاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک آدمی آگے کہے جی ایک بندہ مر گیا، ایک بیوی، دو بیٹے، ایک لڑکی چھوڑ گیا، تو مولوی تو اسی طرح فتویٰ دے گا نا. دوسرا وہ کہنا نہیں نہیں حضرت اس نے جھوٹ بولا ہے، بندہ مر گیا، بیویاں دو چھوڑ گیا، ایک تو ساتھ ہے، ایک کو مدت ہوئی گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور جناب اس کی 4 لڑکیاں ہیں، 2 اس بیوی سے ہیں، 2 پہلی والی سے ہیں، وہ پہلی کے پاس ہیں، ان کو تو آنے نہیں دیتا گھر میں. تو اب وہ فتویٰ اس طرح لکھے گا. آپ کہیں دیکھو جی مولوی اختلاف کریں، لڑا رہے ہیں ہم، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے. لڑا تو تم رہے ہو. مولوی کیوں لڑائے گا؟ جو عالم ہے وہ کیوں لڑائے گا؟ وہ تو اتحاد کی دعوت دے گا، اتفاق کی دعوت دے گا، وہ تو ملائے گا، وہ توڑے گا تو نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے اور صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اور حضور کی امت کو ہر قسم کے جھگڑوں سے بچا لے. اگر آپ مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ جماعت میں مل جائیں، سنتوں میں نہ لگیں. نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت فوراً پڑھنے تو جائز ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو جائز ہے. یہ جو ہمارے لوگ پڑھتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، ان کی نماز کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنانی چاہیے کہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ابھی امام والضالین آمین پہ نہیں پہنچے گا، یا 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی آ جائے گا اللہ اکبر. اللہ کے بندے، اس نے تو ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تم نے 2 رکعتیں پوری پڑھنی کیوں؟ ہو جی وہ نماز پہلے سنت نہ پڑھی، وہ سنت رہ جائے گی نا، اتارنی ہے نا گلے سے. نماز تھوڑی پڑھنی ہے، وہ تو گلے سے اتارنے کے لیے آیا ہے. جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت میں مل جاؤ سکون کے ساتھ. جب نماز ختم ہو جائے بعد میں پڑھ لو، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو. جب اجازت ہے تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک آدمی پڑھ رہا تھا، نماز شروع کر چکا ہے، تو احناف یہ کہتے ہیں اسے یقین ہے انشاءاللہ کہ میں رکعت میں مل جاؤں گا تو پوری کر لے، لیکن پوری ادا کے ساتھ کرے، یہ تو نہیں کہ ٹکرے مارے. کہتے جی کہ آپ تو خود فرمایا ہجرت کے وقت مدینے والوں ابو بکر اور رسول پاک
تو رسول کا زمین میں ہے پڑا ہوا تو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی بات. او اللہ کے بندے، وہ تو حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، لکھنا اس کو نہیں آتا لیکن حضور کا جسم ثابت نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں پہنچے تو مدینے والے جو آ رہے تھے ان نے حضور کو تو دیکھا نہیں تھا، تو اس لیے بعض لوگ آگے پہلے مجھے ملتے پھر حضور کو ملتے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دھوپ پڑ رہی تھی، میں نے سوچا کہ چلو حضور پر دھوپ بھی نہ پڑے اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے بھی یہ تو خادم ہے، مخدوم تو محمد مصطفیٰ ہے. میں کپڑا لے کے سایہ کر کے حضور پہ کھڑا ہو گیا. اس میں کیا ہے جی، سایہ ہونا ہے نہ ہونا. اگر ایک آدمی نے انڈیا ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، جتے میں آنے کے بعد لیٹرین میں گیا، دونوں چادریں کھول کے لٹکا دی کہ پلید نہ ہوں، کوئی حرج نہیں. کیا ہو گیا؟ کوئی چادریں کھولنے سے عمرہ بھاگ جاتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ عمرہ چادروں میں باندھا ہوا ہے آپ نے، چادر گر گئی تو عمرہ گر گیا. یہ کیا ہے؟ چادریں بدل لو، پلید ہو جائے دھو ڈالو، گرمی ہو گئی اتار کے غسل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. ڈرتے ہیں تو چادر اتارنے سے بھی حاجی ڈرتا ہے، اور داڑھی روز منڈواتا ہے اس سے نہیں ڈرتا. چادر نہ گرے، محمد کی سنت گرتی ہے تو گرنے دو مٹی میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کیا کرے آدمی؟ ان کو کیسے سمجھائے مجھے بتاؤ. اذان کا اتنا ادب ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ایک من کا گھاس کا گٹھا سر پہ ہو نا جی، اذان ہو جائے چپ کر کے کھڑا ہو جائے گا. اگر کوئی پوچھے بھی اللہ کے بندے کیوں کھڑے گا، اذان ہو رہی، ادب ہو رہا ہے. جب اذان ہو جائے گی گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. یہ ادب ہے، بے ادبی ہے. تو انسان ہماری قوم ہی عجیب ہے جی. مگر آپ نے ایک عمرہ تو کر لیا ہے، اب افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ کریں. لیکن عمرہ کرنا چاہیں تو لازماً حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، جہاں بھی جائیں وہاں سے احرام باندھ کے آنا ہوگا. میری بیوی کی ولادت کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آسانی فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان پہ، ہر بیمار پہ رحم کرے. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبا یا جو بھی ہو خرید کے ذبح کر کے گوشت غریبوں کو تقسیم کرو، یہ معنی ہے دم. ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. کون کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں. جیسے ہماری بات برادری کی عادت، وہ کہتے ہیں کہ راوی فرماتا ہے. راوی کون ہے؟ بھی دریا راوی سے نکلا، چناب سے نکلا، کہاں سے نکلا، کون فرماتا ہے؟ اچھا ایک اور برادری، وہ کہتے ہیں آواز آتی ہے. کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ جن دے رہا ہے، بندہ دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی بشر ہیں، بشر کا سایہ ہے، ہر نعمت ہے. ہاں بعض اوقات معجزے میں اللہ حضور کے اوپر بادل کا سایہ فرما دیتے تھے، تو جب بادل آ گیا سایہ نظر نہ آیا. ورنہ یہ تو نہیں کہ سایہ نہیں تھا. پورے گھر والوں کی طرف سے ایک عمرہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کے لیے ایک. اگر آپ کار لیا، آپ کو کمپنی نے لے کے دے دیا ہے، آپ سود نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کمپنی بھرے ان کا کام ہو جانے. آپ تو سود ادا نہیں کرتے نا، آپ تو رقم دے رہے ہیں.
ہم دو بہنیں ہیں، ہماری بہن بیمار ہو گئی تو ہم لوگ منا میں مزدلفہ کی رات اور منا میں جو راتیں تھیں نہیں گزار سکے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ مزدلفہ میں آپ نے رخص للنساء والصبیان، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، تکلیف والوں کو بھی، حتیٰ کہ مکے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نحن رعاۃ، ہم بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، اگر ہم نے رات یہاں گزاری، صبح رش ہوگا، پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو جائے گی، بکریاں تو بھوکھی مر جائیں گی، ہم نے کہا تم بھی رات کو چل جاؤ۔ اس سے مسئلہ نکل آیا کہ ڈیوٹی والا آدمی جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ والے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے دین کی تبلیغ کرو، کیا بھیا نہیں یہ برا کام ہے یا اچھا ہے؟ آپ کا کیا خیال؟ چوری کے لیے نکالتے ہیں، ڈاکے کے لیے، قتل کے لیے، کس کے لیے؟ اگر دین کا کام ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ سے وہ نکال کے برائی کرواتے ہیں تو غلط ہے، سیدھی سی بات۔ میں نے قرض لیا تھا بینک سے، سود بڑھ رہا ہے، تو یہ تو پھر ہوگا نا بھائی، جب اللہ کا عذاب خریدو گے تو عذاب تو بڑھتا رہے گا نا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ ادا کرو، جان چھڑاؤ، توبہ کرو آئندہ کے لیے۔ سلام جو ہے جب تک امام مکمل سلام نہ پھیر لے، سلام نہ پھیرا کرے۔ ہمارے لوگ ابھی امام کہتے ہیں السلام علیکم، یہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، نماز برباد۔ فرق صرف اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دفعہ جب مکمل ہو جائے اب تم پھیر دو، لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیرے آپ سلام نہ پھیرے۔ ہر عمرے کے بعد حلق کرانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، چاہے گنجا بھی ہو اس طرح پھروانا پڑے گا۔ ہر عمرے کے بعد، بال ہے نہیں اس طرح پھرواؤ۔ عمرے میں جب واجب چھوڑو گے تو دم آئے گا۔ عورتیں عمرے میں کپڑا ایسے ڈالیں منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی قائم رہے۔ میں نے حج نہیں کیا، عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں، آپ کو جب اللہ توفیق دیں گے پھر حج بھی کر لینا۔ آذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ یہ جو ہمارے یہاں ختم کرنے کے لیے آگے کھانا رکھتے ہیں یہ خالص بدعت ہے۔ کھانا نہ رکھو تو مولوی کو ختم شریف آتا ہی نہیں۔ چلو میرا کہنا مانو بھائی، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کو مولوی شولوی تو نہیں ہوں، بزرگ بھی نہیں، نہ عالم، نہ پیر، نہ مولوی۔ میرا کہنا مانے، اس دفعہ جب آپ اپنے ملک میں جائیں نا، مولوی کو بلا کے خالص رات 3 دن کی پکی ہوئی دال اور 4 دن کی لسی اور باجرے کی روٹی آگے رکھ، پڑھو ختم۔ اگر وہ پڑھے نا تمہیں اجازت ہے، مجھے جتنا مرضی آئے گالیاں دینا۔ وہ بھی ختم تب پڑھتے ہیں، بریانی شریف، حلوہ شریف، قورمہ شریف، کوفتہ شریف، ایسے تھوڑا ختم ہوتا ہے۔ حلقہ میں کوئی جائے گا تو پڑھے گا نا غریب۔ خالص بدعت ہے۔ کھانا ہمارا ہے، چابی ثواب کی مولوی کی جیب میں ہے۔ کوئی عقل ہے یار؟ اللہ نے عقل نہیں دیا؟ چاول ہم نے خرچ کیے، پیسہ ہم نے لگایا، چابی مولوی کی جیب میں ہے۔ اگر میں حنفی ہوں اور آمین زور سے کہہ دیا کوئی بات نہیں، کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، زور سے بھی ثابت ہے، اور دعا ہے، اور دعا میں حکم ہے کہ آہستہ کی جائے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کی، میری ماں نے زبردستی 3 طلاقیں لکھوائی ہیں۔ اب میرا بھائی جو ہے وہ کہ بہرحال یہ حنفی مسلک میں تو بھائی طلاق ہو گئی، کوئی ماں تمہارے اوپر بندوق لے کے تھوڑی کھڑی تھی، وہ گولی مار رہی تھی، کیا زبردستی ہے؟
ماں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. طلاق تو طلاق ہے. ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. مذاق میں کہو یا غصے میں کہو طلاق ہو جاتی. باقی آپ ایسا کریں کہ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں، شاید کوئی رستہ نکل آئے. عقیق ہو یا کوئی پتھر ہو، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان. ویسے انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کسی کا واسطے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو. اللہ کہتا ہے مجھے پکارے. کہتے ہیں اللہ میاں ٹھہرو، ہم واسطہ ڈھونڈ لیں ذرا، ہم سفارشی ڈھونڈ. کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں. اقرب الیک من حبل الورید. ایک آدمی نے گھر میں ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پہ غصہ ہوا بیوی سے اور طلاق دے دی. ہو گئی جناب. طلاق تو ایسی بلا ہے کہ منہ سے نکلی گولی لگ گئی. آب زمزم کتنا عرصہ رہے تو خراب نہیں ہوتا، لے کے رکھ لو، تجربہ کر لو. بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ کریں جائز ہے، طواف زیادہ کریں وہ افضل ہے. خانہ کعبہ کو حجر اسود کے علاوہ چومنا جائز نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. یا اللہ عالم اسلام کو عزت کا فیصلہ عطا فرما. یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، جس ملک میں ہے، جس جگہ پہ ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، تمام بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ امن نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں سے مہنگائی کا عذاب رفع فرما. یا اللہ مہنگائی کا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، اپنے رحمت کے فیصلے فرما دے. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 آمین